السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. آج میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے میری اور تمام سننے والوں کی رہنمائی فرمائیے. ایسی آیات نکالی جس سے ہماری اس قرآن سے ایسی آیات نکلوا لیجیے میری کہ جس سے ہم سب کو ہدایت اور روشنی مل سکے، رہنمائی مل سکے. تو میری جو آیات نکلی ہیں وہ ہیں سورہ بنی اسرائیل جو ہے 17 نمبر کی جو سورت ہے قرآن کی. یہ سورہ اسراء بھی کہلاتی ہے میرا خیال ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کی سورت ہے. اس کی آیات نکلی ہیں 78 سے لے کر 86 تک. ٹھیک ہے، تو میں اس کا جو ہے نا آپ کے سامنے جو ہے، اور اتفاق سے جو ہے نا یہ رکوع بھی نہائی شروع ہو رہا ہے یہاں سے 78 نمبر کی آیات سے نیا رکوع ہی شروع ہو رہا ہے. تو یہاں سے میں اس کو پڑھتی ہوں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. جب بھی قرآن پڑھنے لگیں تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کریں شیطان مردود سے. یہ جو ہے سورہ نحل کی بیسیکلی جو 16 نمبر کی صورت ہے اس کی 98 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو شیطان مردود سے. اور جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے ایک آیت سے بھی جو ہے وسوسے ڈال کے انسان کا دل اور دماغ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہٹا سکتا ہے. اور بے شک کہ شیطان عدو و مبین ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے. اور انسان کی تکلیفوں اور بیماریوں ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو بیماریاں، تکلیفیں، لڑائی جھگڑے، فساد ہماری زندگیوں میں جو برپا کیا ہوا ہے، ساری مصیبتیں، تکلیفیں شیطان کی طرف سے. تبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایویں نہیں کہہ دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو و مبین ہے. میرا خیال ہے عدو و مبین، میرا خیال ہے یہی کھلا دشمن، کھلا دشمن، کھلا دشمن سورہ یاسین میں بھی میرا خیال ہے مینشن ہوا ہوا ہے. اور بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے وہ شیطان کا جو مکالمہ تھا جب اس نے آدم علیہ السلام کو جو ہے سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تو آدم کی جو ہے نا بیک کنی کر دوں گا، مطلب میں اس کا بیج اکھاڑ دوں گا. جو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کو تو میں تباہ و برباد کر دوں گا. تو شیطان ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، صرف انبیاء کی نہیں بلکہ ہم سب کی جو ہے نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ ہے شیطان. تو اس کو اب ہلکا مت لیجئے کہ جو ہے نا اچھا یہ ہے عدو مبین. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھلا دشمن، کھلا دشمن، کھلا دشمن، تو اب اس میں کون سی بات ہے جو چھپی رہ گئی؟ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا ہی دیا. اس کے علاوہ سورہ یوسف جو ہے، جب میں نے آپ کو وہ ایک پیج کھلا تھا میرا اور میں نے آپ کو بتایا تھا، تو وہاں پہ بھی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایک موقع پہ جو ہے کہا تھا کہ شیطان تو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان لڑائی کروا ہی چکا ہے. تو شیطان مطلب جدائی ڈلوا ہی چکا ہے. شیطان جو ہے وہاں پہ جدائی ڈلواتا ہے. پھر ایک طرح سے مطلب یعنی کہ ہم سب کے آپس کے جو رشتے ہیں، خونی رشتوں میں بھی اور جو ہے وہ بے شک مطلب یہ ساری چیزیں کہ جو ہے نا مطلب شیطان جو ہے وہ کس طرح سے لڑائیاں کرواتا ہے، کس طرح سے دوریاں بھائیوں میں پیدا کرتا ہے، اور کس طرح سے گھر والوں کے اپنے اس میں. اور پھر آپ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں کہ جو ہے نا ایک جگہ تو ان کی بہت فیمس دعا ہے نا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو ایک میرا خیال ہے سورہ صوت میں، مجھے بھی یاد نہیں 41 یا 81 نمبر کی کون سی آیت ہے، اس میں مینشن ہوا ہے کہ ربی انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، کہ شیطان نے جو ہے میرے رب شیطان نے مجھے جو ہے چھو کے مس کر کے، یعنی مس کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، مس کر کے مجھے مطلب نصبیوں جو ہے نا، نصبن جو ہے بیسیکلی فزیکل تکلیف کو کہتے ہیں، فزیکل تکلیف کو کہتے ہیں، اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. مطلب فزیکل تکلیف میں، جسمانی تکلیف میں اور عذاب میں اس سے مجھے مبتلا کر دیا. تو یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیطان نے جو تکلیفیں حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی فزیکل جو تکلیفیں تھیں، ان کو روحانی پرابلم تو نہیں تھا نا، ان کو بیسیکلی ایک فزیکل ایشو تھا. تو یہ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا شیطان نے مجھے فزیکل تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ ان کے تو مال بھی ختم ہو جاتا ہے، اولاد بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو فزیکل بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان. تو ساری چیزیں ان کی فزیکل ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے انہوں نے فزیکل جو ہے اس کا ذکر کیا کہ مجھے فزیکل تکلیف میں مبتلا کیا ہے. تو جو فزیکل بیماری ہے نا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے. اسی لیے قرآن میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا، ایویں نہیں بولا کہ کھلا دشمن ہے تمہارا، کھلا دشمن ہے. تو ابھی ہم پڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی جو ہماری آیتیں نکلی ہیں 78 سے لے کے 86 تک. تو میں اس کے سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس اذا غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ بہت یہ دیکھیں پوری آیتیں کیسی نکلی ہیں، آپ خود دیکھیں، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں بتا دیا میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ آگے پڑھی ہوں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَتَجِدُوا لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 86 تک میں نے پڑھ لی ہیں، مطلب 78 سے لے کے 86 تک میں نے پڑھ لی ہیں آیات۔ اب اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ اس کے فٹ نوٹس کیا ہیں؟ یعنی سوری گائز، آج تھوڑی سی ٹائرڈ ہو گئی ہوں میں۔ اچھا، اس کی فٹ نوٹس کیا ہیں؟ فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے خاص طور پہ اس سے پہلے اس میں ظہر سے لے کر عشاء تک چاروں نمازیں آ جاتی ہیں۔ یعنی نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اس میں ظہر سے لے کر عشاء تک چاروں نمازیں آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم زوال آفتاب دیکھتے ہیں، آفتاب کا جب زوال ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ عصر کے بعد کی نمازیں لے کر رات کے اندھیرے تک تو پھر تو فجر بھی تو کاؤنٹ ہوتی ہے نا، کیونکہ فجر بھی تو میرا خیال ہے رات کے اندھیرے میں ہی ہوتی ہے ایک طرح سے۔ بہرحال یہ میرا اپنا ذاتی وہ ہے۔ اور آگے پڑھی ہوں، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب 34 والی کیا ہے، اس کے کیا فٹ نوٹس ہیں کہ فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے خاص طور پر اس کے گواہ بنتے ہیں، یعنی شہادت دیتے ہیں۔ مشہود فرشتے خاص طور پر اس کے گواہ بنتے ہیں کیونکہ اسے خاص اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو فجر کی نماز کو خاص اہمیت حاصل ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو۔ فجر کے قرآن کیوں بولا؟ ٹھیک ہے کہ فجر میں جو ہے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر جو ہے وہ مشہود ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے فجر کی نماز میں قرآن کا ذکر آ رہا ہے، تو ایک اور بات بھی جو ہے نا میرے اور نماز کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کہ نماز قائم کرنا چاہیے۔ ہم لوگ نماز قائم نہیں کرتے، اور نماز قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف خود ہی نماز پڑھ لی، یعنی آپ دوسروں کو مطلب آپ نماز قائم کریں، اجتماعی طور پہ کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں، مطلب نماز قائم کریں، سب مل کے نماز قائم کریں۔ یہ نہیں کہ اکیلے پڑھ لی تو نماز آپ نے قائم کر لی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر، مطلب آفتاب کا یعنی سورج کا جب زوال ہوتا ہے اس سے لے کے رات کے اندھیرے تک۔ ٹھیک ہے، اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ ظہر سے لے کر عشاء تک، مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہے کہ عصر سے لے کے صبح کے فجر تک۔ اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اس میں فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسپیشل وہ نماز ہوتی ہے، اسپیشل وقت ہوتا ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔
اور رات کو تہجد پڑھو. اچھا اس میں کیا ہے تہجد کے، اس میں فٹ نوٹس کیا ہیں؟ تہجد کے معنی ہیں نیند توڑ کر اٹھنے کے نیند توڑ کے اٹھنے کے. بس رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر تم اٹھ کر آم، رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ رات کو تہجد پڑھو تو یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا، فائز کر دے. اس کی فٹ نوٹس کیا ہے؟ یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پہ پہنچا دے جہاں تم محمود الخلائق ہو کر رہو، ہر طرح سے تم پر مداح و ستائش کی بارش ہو اور تمہاری ہستی قابل تعریف ہستی بن کر رہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمارا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کا یہاں پہ فرما رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور فجر میں قرآن کا جو ہے وہ التزام کرو. مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے فجر میں قرآن اچھے طریقے سے پڑھو. ٹھیک ہے. اس کو خاص طریقے سے پڑھو کیونکہ اس میں وہ جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ التزام کرتے ترتیل کے ساتھ رک رک کے، اور اس طرح سے بھی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. اللہ عالم نوٹ اے اسکالر اوکے، لیکن جو اللہ تعالیٰ میرے دل میں بات ڈال رہے ہیں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جو میں وہ آپ کو پہنچا رہی ہوں. میں اللہ فورگیو می فار مائی مسٹیکس. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن فجر ہے وہ مشہود ہوتا ہے تو فرشتے کو اسپیشلی جو ہے اس کی گواہ بنتے ہیں، تو اس میں اچھے طریقے سے جو ہے قرآن کی وہ کرو. اور رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تہجد کا بھی کہہ رہا ہے کہ تہجد بھی پڑھو. ٹھیک ہے نا. تمہارے لیے نفل ہے، یہ تمہارے لیے نفل ہے. اور نفل جو ہے ہم اس کو بہت زیادہ نفل اور سنت کو ہم بہت زیادہ ڈیمین کر دیتے ہیں. ہم بولتے ہیں چھوڑو نفل ہے، چھوڑو سنت ہے. سنت ہے تو کیا مطلب اس کو چھوڑ دیں گے ہم؟ اب سوچیں چھوڑو سنت ہے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے کے لیے ہی اپنانے کے لیے. اور نفل ہے، نفل جو ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اسپیشلی وہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو فرض ہے جو لازمی ہمیں پڑھنی ہے، ایک وہ ہے نفل. تو یہ نفل عبادات جو ہوتی ہیں نا یہ بہت زبردست عبادات ہوتی ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بعید نہیں کہ تمہارے رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی مقام دے سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو. ہم جو نمازیں قائم کریں گے، فجر کی نماز کا التظام کریں گے اور تہجد پڑھیں گے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن اب ہماری آیات رہنمائی کے لیے نکلی ہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ کچھ مطلب ہمارے لیے بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی مقام دے دے گا. تو کرنا کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں قائم کرنی ہے. کیسے قائم کرنی ہے؟ اکیلے نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے گھر والوں کو خاص طور پہ اٹھائیں. اور اسپیشلی میلز کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو سب کو نماز پڑھوائیں. یہ ان کی میرا خیال ہے ذمہ داری میں ہے ایک طرح سے. اور رات کو تہجد پڑھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تہجد کی طرف بھی بلا رہی ہے تمہاری نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. تو نمازوں کے ذریعے بھی جو ہے آپ کو مقام ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اس ان آیتوں سے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہم یہ جو نمازیں قائم کرتے ہیں جو فجر کی اور تہجد کی نماز ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے انسان کو. تو آگے میں پڑھ رہی ہوں. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے کردار کو میرا مددگار بنا دے. یعنی یا تو تم مجھے اقتدار عطا کر یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے تاکہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے اس بگاڑ کو درست کر سکوں، فواحش و معاصی کے سیلاب کو روک سکوں اور تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں. کیا دعا ہے؟ وقر ربی ادخلنی مدخلا صدقیوں واخرجنی مخرجا صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اب یہ بہت بڑی بات ہے. جو سلطانہ نصیرہ ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. مجھے جتنا قرآن پڑھ کے جتنا مجھے سمجھ میں آیا اور جتنا لوگوں نے مجھے سمجھایا، مطلب میں نے قرآن کی محافل ان لوگوں کی خاص طور پہ جو قرآن سے واقعی محبت کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ اپنی خود نمائی اپنی بڑھائی یا مجھے آتا ہے آپ کو نہیں آتا، یا آپ کسی عالم کے بغیر جو ہے قرآن نہیں کھول سکتے، ان کی نہیں بلکہ قرآن سے حقیقی محبت کرنے والوں کی. میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی لیکن ہم سب کو سب کچھ پتہ ہے، رائٹ؟ تو
بہرحال جو قرآن سے واقعی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا ان کا ساتھ، اور مطلب میں نے جو سیکھا، سلطانہ نصیرہ ایک بہت خاص چیز ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی، جیسے ایک پاور کہتے ہیں نا، ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اللہ ہی عطا کرتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی دعا مانگنا چاہیے، اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ سلطانہ نصیرہ جو ہے اپنے لیے مانگو، تو پھر جو ہے ہمیں سلطانہ نصیرہ ہی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے کاموں کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے سلطانہ نصیرہ مانگیں، یہ بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی مانگے میں بھی مانگوں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو، اور دعا کیا ہے کہ وقل ربی ادخلنی مدخل صدقی واخرجنی مخرج صدقی وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اقتدار جو اللہ تعالیٰ کا مددگار، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں فٹ نوٹس میں جو لکھا ہے، لیکن یہ سلطانہ نصیرہ جو ہے نا اسپیشلی، یہ بہت بڑی خاص چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، لیکن یہ بہت خاص چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا مجھے سمجھ میں آیا ہے ان کی بات سن کے جو قرآن پڑھاتے ہیں۔ آگے میں پڑھ رہی ہوں، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے اعلان کر دو کہ حق آ گیا ہے، یعنی قرآن آ چکا ہے، اور باطل اس کے ذریعے سے مٹ گیا ہے، اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے، باطل مٹنے والا ہے، حق کے آگے باطل نہیں ٹھہر سکتا، چاہے جادو ہوں، چاہے جنات ہو، چاہے بیماریاں ہوں، چاہے لڑائیاں کروائے شیطان، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کن کن کیسز میں لڑائیاں اور کن کن کیسز میں بیماریاں کوس کی شیطان نے، تو اللہ تعالیٰ کہ ان کے آگے جادو نہیں ٹک سکتا، کوئی چیز کس بھی لیول کا جادو کرے، آپ اگر قرآن کی بے حرمتیاں لگائی جاتی ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں بے حرمتیاں لگاتے ہیں قرآن کو، جو ہے وہ الٹا کر کے پڑھتے ہیں نعوذ باللہ اس کی آیتوں کو، اور اس کی جو اللہ معاف کرے، میں نے سنا کہ کبریائی والی آیتوں کی بے حرمتیاں کرتے ہیں، الٹا لگا پڑھتے ہیں، اور تو اگر آپ انہی آیات کو اگر سیدھا کر کے پڑھ لینا تو اس سے جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی، تو ہم سیدھا قرآن پڑھیں، وہ بے حرمتیاں کرتے ہیں تو ہم سیدھا قرآن پڑھیں، اور کبھی بھی جادو کا علاج جادو سے نہ کریں کہ جو ہے نا آپ ان لوگوں کے پاس جائیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب وہ آپ کی ماں کا نام پوچھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھائی یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ جادوگر ہیں، پھر یہ اپنے اور طاقتور جنات کو بھیجتے ہیں آپ کے اوپر، وہ ان کو مار کے بھگاتے ہیں، لیکن پھر یہ جنات آپ کے اوپر آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مسئلے مسائل جو ہے جادو کے چلتے رہتے ہیں، اس لیے جادوگروں سے اور ان چیزوں سے آپ ہمیشہ دور رہیں، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو بھی جادو سیکھے یا جو بھی ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کی بہت سخت سزا ہے، اس لیے ایسی چیزوں میں قطعاً نہ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بے حرمتیاں کرتے ہیں، یہ قرآن کی بے حرمتیاں کرتے ہیں، ایسے ہی کچھ جنات اور شیاطین ہاتھ میں نہیں آ جاتے، بے حرمتیاں کرتے ہیں قرآن کی، میرے منہ سے نکل بھی نہیں رہا، نکل بھی نہیں سکتا لوگ کس طرح بے حرمتیاں کرتے ہیں، میں بتا بھی نہیں سکتی آپ کو کیسے بے حرمتیاں لوگ کرتے ہیں، اور انتہا کی جو ہے نا شیطان کو خوش کرنے کے لیے انتہا کی اس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب جنات دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انتہا کی اس میں چلا گیا ہے گراوٹ میں، تو پھر وہ آ جاتے ہیں کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، مطلب وہ پھر آپ کی سے کرتے ہیں کام، شیطان کا جو ایک پورا سسٹم ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، ہے نا؟ کتنی اچھی اور اتنی اچھی آیات نکلی، ہم یقین کریں یہ آیات میں نے پہلے سے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، میں نے ڈائریکٹ کھولا ہے اور آپ ویڈیو بنا رہی ہوں، پہلے سے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، کوئی پریپریشن نہیں کی ہے، ہاں پہلے میں پڑھ چکی ہوں آیات کبھی کھول کے، لیکن ابھی جو ہے ڈائریکٹ میری جو آیات نکلی ہے نا وہ میں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اچھا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یعنی قرآن آ گیا ہے، اس کے اسے باطل مٹ گیا ہے، باطل تو مٹنے ہی والا ہے، کیونکہ قرآن کی آپ چند وہ جتنی بھی گردان لگائیں نا، جتنی بھی مرتبہ پڑھیں، لیکن اگر آپ مخلصیت کے ساتھ صدقے دل سے اللہ کے اوپر یقین کر کے جب آپ سیدھی آیات پڑھیں گے نا تو کچھ میں بھی آپ کا کام بن سکتا ہے، کیونکہ باطل جو ہے مٹنے ہی والا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا یہاں پہ کہ باطل کی اوقات مٹنے والی ہے، باطل کی اوقات یہ ہے کہ وہ مٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے حق کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں، اور یہی بات میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں کہ جب آپ یہ قرآن لے کے نکلیں گے اور
لوگوں کو صحیح اور غلط کا بتائیں گے، اس قرآن کی تعلیم ہی دیں گے لوگوں کو، تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کو بہت سارے روڑے آئیں گے۔ اگر آپ کمزور ہوں گے، آپ کا حق کمزور ہوگا تو باطل آپ کو آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا، یا کھینچ کے آپ کو باطل کی طرف آپ چلے جاؤ گے، کھینچ کے لے جائے گا، یا آپ کے حق کو کمزور کر دے گا، آپ کے ایمان کو کمزور کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کا حق مضبوط ہوگا، آپ کا قرآن، آپ کا یقین اللہ پر، آپ کا کردار، آپ کا سب کچھ آپ کا قرآن سے جوڑنا مضبوط ہوگا، تو انشاءاللہ یہ پھر حق کا جو باطل ہے، حق جو ہے باطل کے سر پہ دے کے اللہ تعالیٰ مارتا ہے تاکہ باطل کا سر پھوٹ جائے۔ یہ قرآن میں ایک آیت بھی میرے خیال میں موجود ہے۔ تو باطل کا سر توڑنے کے لیے حق کو پھر اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، تو اپنے حق کو مضبوط کریے، اور اللہ تعالیٰ جوڑنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسانوں کو چھوڑ دیتا ہے جب ان کے دل میں کوئی تمنا ہوتی ہے حق کو پانے کی، حق پہ عمل کرنے کی، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری کوتاہیاں، کمیاں ضرور ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم بھٹکتے رہتے ہیں بہت لمبے ٹائم کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں اٹھا لیتا ہے اور پھر سے ہمیں جو ہے وہ قرآن کی طرف لے کے جاتا ہے اور حق سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف فرما رہا ہے کہ اعلان کر دو کہ حق آ گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے بات، ہم بھی بات کا اعلان کریں اور اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ حق آ گیا، قرآن آ گیا ہے، اور باطل جو ہے وہ مٹ چکا ہے، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے، اس کی اوقات ہی مٹنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آگے پڑھ رہی ہوں۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل یعنی میں مطلب قرآن میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے شفا اور رحمت کسے ملے گی؟ جو ماننے والے ہیں، جو مومن ہیں، ٹھیک ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہی، سب لکھا ہوا ہے، عربک دیکھ لیجئے گا۔ تو ماننے والوں کے لیے، مومن کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی بات من مانتے ہیں، یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے کوئی بات ہے قرآن میں لکھی ہوئی وہ مان لی، باقی چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، کوئی اور اچھا کام کر لیا، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلیتاً اسلام میں داخل ہو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، قربانیاں دو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور یہاں پہ نماز کے اسپیشلی جو ہے شروعی اسپیج سے ہمارا جو ہو رہا ہے، جہاں پہ ہم نے اللہ سے رہنمائی میں نے مانگی، تو شروع میں ہی ہم سب کا ہی آیا ہے، میں صرف اپنے لیے نہیں مانگا تھا، میں نے آپ سب کے لیے مانگا تھا، تو ہم سب کا یہی آیا ہے کہ نمازوں کی طرف سب سے پہلے اشارہ کیا گیا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہم چھوڑیں اور جسے ہم بے وقت سمجھ رہے ہیں۔ شیطان ہمارے دل میں اس کی وقت کو کم کر رہا ہے بڑی چلاکی سے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد قرآن کی جو ہے وہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ جناب قرآن جو ہے بیسیکلی جو ہے نماز میں تو ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو قرآن تو ساتھ ساتھ ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن آ گیا، حق آ گیا، قرآن آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ حق کیا ہے؟ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آ گیا، ہمارے پاس دین اسلام آ گیا، ٹھیک ہے، باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اور قرآن جو ہے کس کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے؟ شفا بھی اور رحمت بھی ہے، مومنوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کس چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ موسٹ انٹرسٹنگلی جادوگروں اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کو خسارہ، ان کو نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن جو ہے ماننے والوں کے لیے، یعنی اگر ہمیں قرآن سے شفا نہیں ہو رہی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم توبہ استغفار کرنی چاہیے، ریوزٹ کرنے چاہیے اپنے اعمال کو، ہم سب کو۔ میں ایک جنرل بات بتا رہی ہوں، کسی پہ ٹونٹ نہیں کر رہی ہوں، تو تانے نہیں دے رہی، میں ایک جنرلائزڈ بات کہہ رہی ہوں۔ ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ ہم نے کہاں پہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، کوئی ویسی مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ریپیٹ کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے، میں تو ظالموں میں سے ہوں، تو الہ ہے، تو ہی واحد الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو سبحان ہے، تو پاک ہے، ظالموں میں سے تو میں تھا، تیری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ میرے اعمال، ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا، مرواتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ، اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں جسمانی بیماریوں کے علاج والی جو ویڈیو، اس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے علاج ہوتا ہے اور پھر کیا ایکسپیرینس رہے، اس میں میڈیسن کا تھمبنیل لگایا ہوا ہے، وہ والی ویڈیو دیکھیے گا۔ اور لاسٹ میں نے ایک دو ویڈیو میں آپ کو بتایا، منزل کے حوالے سے میں نے بتایا منزل، قرآن کی منزل کیا ہوتی ہے، وہاں پہ میں نے آپ کو قرآن کس طرح سے سننا ہے اور کس طرح سے اس سے علاج ہوتا ہے
قرآن سے علاج کس طرح ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا وہاں پہ کہ کس طرح سے قرآن سے جو ہے علاج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو یہ میرا خیال ہے کہ جو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے نا اس میں کینڈل اور یہ لکھی ہوئی ہے منزل قرآن کی منزل کیا ہے سم تھنگ لائک دیٹ، یہ قرآن کی کتنی منزلیں ایسی کچھ میں نے لکھا ہے اسی کیپشن میں، تو آپ وہ دیکھ لیجئے. میرا خیال ہے پچھلے سے پچھلی ویڈیو ہے، لاسٹ سے پہلے جو ویڈیو بنائی ہے وہ والی ہے. قرآن کو کیسے شفا لیتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ذکر اذکار جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریے، ہمیں اس بیماری سے اس تکلیف سے نجات دیجیے. تو اس کے لیے جو ہے میری سب سے پہلی جو ویڈیو ہے اس کے وہ دیکھیے گا جس میں ذکر اذکار کون سی ضروری ہیں. اس میں نے آپ کو جو بیسک ذکر ہوتے ہیں نا وہ میں نے آپ کو بتائیں کہ بیسک کون سے ذکر ہے. اب اس کے اوپر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن بیسک جو ذکر ہے جس سے بیماریوں میں شفا ہوتی ہے اور شیطان دور بھاگتا ہے ہم سے، وہ بیسک ذکر جو ہے نا اس کا میں نے ذکر کیا ہے. تو سب سے پہلی ویڈیو ہے جس میں نے اذکار کیا پڑھنی ہے، کیا تسبیحات یعنی کہ پڑھنی ہے وہ اس میں ہے. اس کے علاوہ ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے. قرآن میں تو جگہ جگہ اللہ پر ایمان لانا اور نیک عمل کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی اگر ہم صرف خالی نیک عمل ہی کریں گے، ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو غبار کی طرح اڑا دے گا. تو ہمیں جو ہے نا وہ ایمان لا کے نیک عمل کرنا اس کی اہمیت ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کیوں ایسا، کیوں یہ، کیوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں یہ آنکھ، ناک، کان، منہ، سر، دل، دماغ، لمحہ لمحہ ہمارا دل دھڑکتا ہے، لمحہ لمحہ ہماری سانس اندر باہر آتی ہے، روانی ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں ایک ایک عمل ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، سب کچھ ہمیں زندہ رکھا ہے، بہت اچھے حال میں رکھا ہے. تب بھی ہم اللہ تعالیٰ پر ہمیں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پر ایمان لے کر آنا چاہیے. پھر بھی ہم ایمان لے کر نہیں آتے، کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں. پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں ہماری صرف موج مستی میں اور مطلب پیسے میں، اور مطلب یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے، بس اسی میں ہم پڑے رہتے ہیں، یا لوگوں سے ملنے ملانے میں رکھے. مطلب ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں اپنی زندگی کے بارے میں. تو غلط کرتے ہیں نا ہم لوگ کہیں نہ کہیں. ایمان تو لے کر آنا ہے نا، چاہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا کوئی نان مسلم ہو. ٹھیک ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی، اللہ تعالیٰ نے ایک کہتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا. جو برے عمل ہم سے ہوں گے، یا ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر کیسے ہم جنت کے وہ ہوں گے جیسے کیسے جنت کے کینڈیڈیٹ بنیں گے ہم. سوچے نا، ہمیں اعمال کرنے پڑیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے برے اعمال کریں، کافروں والے سارے اعمال کریں اور ہم کہیں کہ ہم نے مسلمانوں کا ٹیگ لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بیوقوف تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بیوقوف تو نہیں ہے. بغیر محنت کے آپ کو جنت مل جائے گی، تو پھر ان انسانوں کا کیا جن کو اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف اور اتنی محنت کے بعد وہ جنت حاصل کریں گے؟ ان کا کیا؟ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے یہ؟ تو ہمیں کرنا تو پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا تو پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا بھی پڑے گا، اس پر ایمان بھی لانا پڑے گا. اور ایمان لا کے نیک عمل اس لیے ضروری ہے جو میں قرآن پڑھ کے سمجھی ہوں. اچھا، ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے رحمت بھی ہے. شفا ہی نہیں ہے بلکہ رحمت بھی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں رحمت کی ضرورت ہے نا، مگر چاہیے نا ہم سب کو رحمت، ہے نا، شفا بھی چاہیے اور رحمت بھی چاہیے نا، ہمیں سب کچھ چاہیے، رائٹ. مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. دیکھو وہی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ نعمت وہی بات کر رہے تھے اور وہی چیز آ گئی. دیکھو انسان کا حال یہ ہے کہ نعمت عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو ایٹتا ہے. آنکھ دے دی آپ کو، وہ بھی لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں. کس طرح ذلیل کرتے ہیں لوگ، کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر وہ بیچارے اپنی محروم کی وجہ سے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ آنکھیں، کان، ناک، دماغ، دل، سانسیں، زندگی، ہاتھ پیر،
بھی پیر پہ چوٹ لگ جائے، ابھی دانت میں درد ہو جائے تو پورا جسم جو ہے تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو اب سوچیں، میرے پیر میں ذرا سی چوٹ لگی، میرا پورا وجود تکلیف میں آ گیا۔ اب سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہوں تو تم ایٹتے رہتے ہو اور پیٹھ موڑ لیتے ہو اور اپنی موج مستی میں لگے ہوئے ہوتے ہو، اپنی تفریحاں تمہیں سوچ رہی ہوتی ہیں، اپنا باہر گھومنا پھرنا، کھانا پینا، تم یہ کر رہی ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، اور جب ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، جب ذرا سی مصیبت آتی ہے تو مایوس ہونے لگتی ہوں، ہائے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، کون ہے، اب تو میں مصیبت میں پڑی گئی، اب تو نہیں ہو، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی مصیبت مایوسیوں میں انسان پڑنے لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے ایک رکوع تھا جو ہماری آیات سے شروع ہوا تھا، وہ یہاں پہ رکوع ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہاں پہ رکوع وہ جو شروع ہوا تھا، یعنی ہماری جو نماز قائم کرو سے جو سٹارٹ ہوا تھا رکوع، وہ یہاں پہ رکوع اینڈ ہو چکا ہے۔ اب آگے میں پڑھ رہی ہوں اسی پیج پہ۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اب اسے کیا فٹ نوٹس ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، یعنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح حیات کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ لیکن ربط عبادت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد روح نبوت یا وحی ہے، اور یہی بات سورہ نحل آیت 2، سورہ مومن آیت 15 اور سورہ شورا آیت 52 میں بیان ہوئی ہے۔ سلف میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ اور حسن بصری رحم اللہ نے بھی یہی تفسیر اختیار کی ہے، اور صاحب روح المعین حسن اور قتادہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ روح سے مراد جبرائیل ہے، اور سوال دراصل یہ تھا کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی کا القاء ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی، اور کس طرح سے وہ وحی بھیجا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کس طرح سے اتارا کرتے تھے، اس کے متعلق یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ اس طرح سے کے قلب پر وحی کا القاء ہوتا ہے، تو وہ یہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ آگے بس ایک لائن، دو لائن پڑھ لیتی ہوں۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ اب میں یہاں پہ سٹاپ کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کچھ 2-3 آیتیں آگے پڑھ لی ہیں، بہرحال آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم جو پڑھ رہے تھے، تو یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے تو ہمیں آج نماز کا قائم کرنے کا بولا گیا ہے، اور فجر کی نماز میں قرآن کا جو ہے امپورٹنس کو زیادہ وہ کیا گیا ہائی لائٹ، اور اس کے علاوہ تہجد کا ذکر کیا گیا ہے کہ تہجد جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، وہ نفل ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مقام دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ دے سکتا ہے جو اگر وہ چاہے تو۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو دعا ہے کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی لے جا تو لے جا، وہ عربک جو ہے نا وہ بھی یاد کر لیجئے گا اس کی، کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، سلطان النصیرہ کی جو میں نے ذکر کیا،
اور پھر صاف صاف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کی اہمیت بتا دی کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، باطل تو مٹنے والا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے باطل کی، جب حق کے سامنے باطل کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ویسے تو وہ شیطان جو ہے موت اور یہ اور تکلیفیں، اور میں نے بتایا جنریشنز کی جنریشن تباہ کر دیتا ہے، نسلیں تباہ کر دیتا ہے، لیکن یہی بات اس نے کی تھی اللہ تعالیٰ سے، دیکھا تھا نا اس نے آدم علیہ السلام کو اچھے سے، اور پھر اس نے بولا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس کی پوری نسل تباہ کر سکتا ہوں، نسلوں کی نسلیں تباہ کر سکتا ہوں، اور یہی وہ کر رہا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حق کے سامنے جو ہے باطل کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، حق آ گیا ہے تو باطل مٹ گیا ہے، اور اس کے ذریعے باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک جو ہے اپنے عروج پہ تھا، وہاں سے شرک شروع ہوا، جتنا میں نے پڑھا ہے کہ ادھر سے شرک شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ شیطان نے لوگوں کو شرک کی طرف جو ہے مائل کیا، یعنی کہ جو نیک لوگ تھے، جتنا میں نے پڑھا ہے، میں اللہ forgive me from mistakes، مطلب نیک لوگوں کے جو ہے وہ اسٹیچوز بنانا، ان کو بت بنانا، ان کو پرے کرنا، ان کے ذریعے کہ ہم تو ان کے ذریعے مانگ رہے ہیں، پھر ڈائریکٹ ان سے مانگنا شروع ہو گئے، تو یہ سارے شرک اور کفر۔ لیکن جب سے قرآن آیا ہے، پھر ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوئی، شرک جو ہے جو اوپن شرک تھا اس میں کافی کمی آ گئی، آئیڈل ورشپ میں اور ان تمام چیزوں میں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو اس قرآن کے ذریعے سے، اس حق کے ذریعے سے ہی باطل مٹا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح ہماری زندگیوں کا جو باطل ہے، ہماری جو بیماریاں ہیں، ہماری جو تکلیفیں، ہم نے اس حق کو اپنایا نہیں، یعنی ہم نے ظاہری طور پہ تو ہم بتوں کے آگے نہیں وہ جھکتے، لیکن ہم نے اس کو امپورٹنس نہیں دی، اس کو وہ اہمیت نہیں دی جو اس کو دینی چاہیے تھی، اس کی باتوں پہ عمل نہیں کیا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو بھی جو ہے نا ایک بے حیثیت، بے وقت چیز، ایک گھٹیا چیز، اللہ مجھے معاف کر دے، وہ سمجھا کہ اچھا کوئی بتاتا ہے کہ میں قرآن پڑھاتی ہوں یا پڑھاتا ہوں، تو اس کو جو ہے نا ایک سمجھا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اف، قرآن پڑھاتا ہے، تو مطلب لائک اس کو ایسی ایک بے وقت سی جو ہے چیز بنا دیا۔ مطلب آن دا فیس ہم کہیں گے نہیں نہیں قرآن کو تو بڑی ویلیو ہے، لیکن جب اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی بات آتی ہے، اس کی جو حقیقت وہ بات آتی ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے کی، اسے سیکھنے کی، اس کا ترجمہ پڑھ کے آگے پہنچانے کی، تو وہاں پہ جو ہے قرآن بالکل بے وقت ہوتا ہے، پریکٹیکلی کچھ نہیں، ہم صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ قرآن کو ہم رکھ بھی دیتے ہیں ایسی جگہوں پہ، جیسے اتنی اونچی جگہ پہ آپ نے ریورنس کے لیے، او ہو ہم تو اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، جان بوجھ کے ایسی جگہ پہ رکھ دیا کہ بھئی قرآن ہمیں دکھے بھی نہ پورے گھر میں، یقین کریں یہ چیز، اور اتنی اوپر رکھا کہ ہاتھ بھی نہ پہنچے، اور ایسی جگہ پہ رکھا کہ ہمیں نظر ہی نہ آئے قرآن، یہ ہم نے قرآن کی یہ عزت کی ہے، ہم نے قرآن کی، اس سے زیادہ بےزتی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے اور جتنا پڑھایا ہے اور جتنا سنا ہے جو قرآن پڑھاتے ہیں، مجھے ایک ہی بات مجھے سمجھ میں آئی ہے نا، وہ یہ کہ قرآن کا جو ہے نا جب ترجمہ آپ پڑھتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو نا، اس سے آپ کو فرق پڑتا ہے، اس سے آپ کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، یہ جو، کیونکہ میرے پاس پروف ہے اس چیز کا کہ اس عورت کا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا میں علاج کر رہی تھی، مطلب علاج کیا ہو رہا تھا، اس تو قرآن پڑھ رہے تھے اور نمازیں پڑھ رہی تھیں، اور کس طرح سے اس کے معاملات درست ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ پہ میں سوچ رہی ہوں کہ اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گی، ہلکی پھلکی ویڈیو، تاکہ آپ لوگوں کو بیسک میسج سمجھ میں آئے۔ تو وہ ساری یہی تھا کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے اور اس کو عمل کے لیے کہہ رہی تھی میں، اور وہ کر رہی تھی ماشاءاللہ سے، اور اس کے ساتھ زبردستی ایک زبردست قسم کا 1.5 مہینے میں اس کے ساتھ معجزہ ہو گیا۔ تو یہاں پر عمل کرنے والی بات ہے، ہمارے دلوں میں یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر، ہم جیسی مصیبت میں ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، شیطان ہمیں ٹینشن دیتا ہے، ہم فوراً ٹینشن میں اوور تھنکنگ کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جو ہے نا نہیں اللہ کی ذات موجود ہے، نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا، ہم یہ نہیں سوچتے۔ اور ایک بات مجھے آج بڑی اچھی پتہ چلی قرآن کی محفل سے کہ جو ہے نا ایک مومن کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، اوور تھنکنگ کے حوالے سے، کہ اوور تھنکنگ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، ہمارے کام بھی نہیں ہو پاتے دن بھر کے۔ تو ایک بہت اچھی بات انہوں نے کہی، ایک بندی نے جو کہا کہ جو ہے نا جو پروگرام کنڈکٹ کری تھی، تو اس نے بہت اچھی ایک بات کی، اس نے کہا کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ آج میں جیتا ہے، یعنی ان دا مومنٹ وہ جیتا ہے، یعنی ابھی کا مومنٹ میرے پاس ہے، فار ایگزامپل ابھی نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا، اب خیر میں یہ اب قرآن ریپ اپ ہی کر رہی ہوں، تو مطلب اس وقت میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے،
اس وقت میں سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ میں وضو کروں اور نماز پڑھوں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو ہے ہمارا جو ہے ان دا مومنٹ جو سب سے بہترین عمل ہے وہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ وہ ہمارا سب سے اچھا عمل کیا ہے وقت پہ. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو نہ ہمارے پاس کوئی دماغ رہے گا نہ دل رہے گا کہ ہم اوور تھنکنگ کریں. اور یقین کریں جب میں قرآن پڑھاتی تھی کچھ وجوہات کی وجہ سے تھوڑا سا میرا وہ ہوا، لیکن یہ کہ اب یقین کریں نہ دل کا ہوش ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، نہ ٹینشن ہوتی ہے اتنی، نہ کچھ. قرآن پڑھانے سکھانے میں صورتیں یاد کرانے میں اتنا انسان کا دماغ اور ہر چیز لگتی ہے، اور ماشاءاللہ سے جو رحمتیں اور خیر اور برکتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے وہ تو ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے نا. اور کہ ابھی ایک دم سے یا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو میرا خیال ہے ایک دم شو کرتا ہے، یا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ احساس دلاتا ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا کہ ایک قدم بڑھو گے تو میں 10 قدم آؤں گا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھیں اور تعالیٰ ہماری طرف 10 قدم نہ آئے؟ تو یہ بات تو بالکل پھر غلط ہو جائے گی نا. تو اللہ تعالیٰ جھوٹا تو نہیں ہے نا، تو بات تو حق ہے. تو کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں کیا چینج آتی ہے. اس عورت کی زندگی میں چینج آئی. میں بہت روئی بھی تھی. میں نے بولا کہ میں بہت خوش تھی اس کے لیے، لیکن میں خود کے لیے میں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو پڑھا رہی ہوں، میرے زندگی میں کیوں چینج نہیں آیا. پھر مجھے وہ جو بات سمجھ میں آئی نا وہی تھی کہ اس کا عمل تھا، اس نے عمل کیا. جو میں نے اسے قرآن سے بتایا اس نے اس پہ عمل کیا تو وہ کامیاب ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اسے 1.5 ماہ میں جو ہے نا اسے اتنی بڑی مصیبت سے باہر نکال دیا. ایک معجزہ تھا وہ جس کے ساتھ ہوا، یعنی یقین کریں وہ ایک معجزہ ہی تھا. مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. میں تو کوئی ایکسٹریم چیز ہم سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ اس عورت کے ساتھ کر دیا، اس غریب عورت کے ساتھ. تو اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمارا خیر خواہ نہیں ہے؟ کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم کیوں اسے اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتے؟ اتنی بڑی ہم سے غلطی ہوتی ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، جس کو آپ پڑھا سکتے ہیں، اپنے جاننے والوں ملنے والوں سے بھی نماز کا کریں. فجر کی نماز قرآن کا ذکر کیا گیا ہے کہ امپورٹنس ہے اس کی، کیونکہ وہ مشہود ہوتا ہے اور اس سے اس کے گواہ بنتے ہیں، اس کو اسپیشل اہمیت حاصل ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے میں فجر کے قرآن کی حساب سے بتاؤں گی کہ جو ہے نا فجر جو ہوتی ہے نا وہ اس میں بتایا گیا کہ وہ رزق لایا جاتا ہے، آپ کا پورے دن کا رزق لایا جاتا ہے. اب جب ہم نہیں اٹھتے فجر کے لیے تو وہ سارا رزق جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے ہمارا. بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اتنا رزق رکھ دو، فرشتوں سے کہتے ہیں، اور اتنا رزق رکھ دو اور باقی سب لے جاؤ. تو آپ سوچیں کہ روز ہمارا کتنا رزق واپس چلا جاتا ہے. اور پھر وہ جو حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ شیطان باقاعدہ جادو ٹونے کرتا ہے. آپ کو اگر علم نہیں ہے تو جنات بھی جادو ٹونے خوب شیاطین بلکہ یہی کرتے ہیں. ان سے تو یہ تو سکھاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا پڑھ کے دیکھیں سورہ بقرہ میں کہ باقاعدہ ان کے زمانے میں جو ہے شیاطین اور جنات سے لوگ علم سیکھتے تھے، یعنی یہ جادو کا علم سیکھتے تھے. تو جادو تو جنات اور شیاطین تو کرتے ہیں، یہ تو جنات اور شیاطین تو جادو ٹونے کرتے ہیں. تو شیطان یہ جو نوٹس لگا دیتا ہے رات کو، آپ کیا کہتے ہیں، عشاء میں کہا گیا کہ عشاء کی آپ نماز پڑھیں اور اذکار کریں، اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے آپ سو جائیں، باتیں نہ کریں، کیونکہ باتیں کریں گے تو شیطان آپ کی نیند اڑا دے گا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کیا کرتا ہے کہ وہ نوٹس لگاتا ہے. 3 نوٹس جو ہمارے پیچھے لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر گیرے میں جو ہے پھونکے مارتا ہے، ٹھیک ہے. اور کہ رات بہت لمبی ہے ابھی سو جاؤ، اور اس طرح کر کے 3 نوٹس وہ لگاتا ہے. یعنی یہ کیا ہے، پھونکے مارنا نوٹس لگا کے، یہ تو جادو ہوا نا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فجر پہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پہلی نوٹ آپ کی کھل جاتی ہے. آپ اٹھیں گے وضو کریں گے دوسری نوٹ کھل جائے گی، اور جب آپ نماز پڑھ لیں گے تو تیسری نوٹ کھل جائے گی. تو اگر فار ایگزامپل ہم اگر فجر کی نماز نہ پڑھیں تو تینوں جو ہے وہ نوٹس لگی رہتی ہے، اور اس طرح سے نوٹس پہ نوٹس لگا کے جو ہے شیطان جو ہے پوری چوٹی بناتا ہے، اور اس سے پھر آپ کے دماغ کو آپ کی وجود کو کنٹرول کرتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہے نا جب فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو نوٹس تو لگی ہوئی ہیں 3، پھر جو ہے جب سورج نکلتا ہے تو شیطان آ کے آپ کے کان میں پیشاب بھی کر کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو شیطان کا جو یہ پیشاب ہے یہی ہمارے جسم میں موذی امراض اور یہ عجیب عجیب سے جو مرض ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے، یہ عجیب و غریب قسم کے موذی امراض، ڈپریشن، یہ وہ پورا دن جو ہم پریشان اور گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، یہ پیشاب بھی کر کے چلا جاتا ہے.
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فجر کے بعد سونا بھی نہیں ہوتا. آپ فجر کی نماز پڑھی آپ نے اور فوراً سو گئے، یہ طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہی جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے آپ اذکار کریں اور سو جائیں. آپ کی نیند پوری ہو جائے گی، بلکہ آپ کی آنکھ بھی تہجد میں کھل جائے گی، جس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ تہجد نفل ہے. بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرتے، مطلب تہجد بھی آپ کو مل جائے گی اور آپ کو فجر بھی مل جائے گی، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا انشاءاللہ. تو فجر کے بعد سونا بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو دعا ہے سلطان نصیرہ مانگنے والی، اور یہ والی کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے بھی تو نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک دار کو میرا مددگار بنا دے. اور حق آ گیا، قرآن کے بارے میں آ گیا، اعلان ہو گیا کہ بھئی قرآن آ گیا ہے، حق آ گیا، باطل مٹنے والا. مطلب یہ قرآن جو ہے سب کا علاج ہے، ہر چیز کا علاج ہے. باطل کو ٹھوکروں پہ رکھنے والا، باطل کو مٹا دینے والا یہ قرآن موجود ہے. شیطان جتنے بھی جمع ہو جائے اور جتنے جادو ٹونے وہ کر لے. اور یقین کریں آپ کو ہم لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم علم حاصل نہیں کرتے. ہر چیز میں ہم اپنا نعتوں میں علم ہوتا ہے، علم کے بغیر ہم ہر چیز پہ تنقید کرتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں. مطلب آپ علم کے بغیر کیسے کسی کو نلیفائی کر سکتے ہو؟ تو بہرحال جو مجھے نالج ملی ہے ان لوگوں سے کہ جو ہے بہت سارے جنات و شیاطین نے جو ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگوں پہ جادو ہے، کتنی تکلیفیں ہیں، لوگ مبتلا ہیں، گھر دھر ٹوٹ رہے ہیں. ایسا کبھی پاسٹ میں اتنا نہیں ہوا. بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، اذیتیں، یہ پورے جنات و شیاطین جو ہے جادو ٹھہرانے والے. تو بھائی قرآن آ گیا، اس کے ذریعے سے باطل کو اب ہمیں اپنا حق اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ سارے وہ جتنا بھی پڑھ لے، جتنے بھی جادو ٹونے کر لیں، اور بہت ساری بڑی تعداد میں بیٹھ کے وہ لوگ جادو ٹونے کر لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جتنا بھی الٹا قرآن پڑھ لیں، جتنی بھی بے حرمتیاں کریں، لیکن حق آ گیا ہے قرآن. اگر ہم سیدھی آیات پڑھیں گے قرآن کی اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دے گا اس حق کے ذریعے، تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں کامیاب کرے گا. آگے میں پڑھی ہوں کہ قرآن جو ہے وہ رحمت بھی، اللہ تعالیٰ بتا بھی رہا ہے کہ رحمت ہے اور شفا ہے، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. اور شفا صرف دل کی بیماریاں، روحانی بیماریوں کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اس کے بعد جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں. یعنی روحانی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، جیسے فیئر ہو، یہ ہو وہ، مطلب پہلے روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اور پھر وہ مینیفیسٹ کر جاتی ہیں فزیکل بیماریوں میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا قرآن جو ہے مومنوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، اس پہ یقین کرنے والوں کے لیے اور اس کی باتیں ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ انسان کا حال بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے نعمتیں جب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اس کے پاس ہیلتھ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو نعمتیں ایٹتا ہے اور پیٹھ موڑ جاتا ہے. کون سا اللہ، کیسا اللہ؟ میں بولنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن صرف میں اشارہ کرتی ہوں کہ اس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ اس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے میڈیا میں لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو سیلیبریٹی لیول پہ اپنے آپ کو لارجر دین لائف بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کو پاس صحت ہے، سب کچھ ہے، خوبصورتی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، تو نعمتیں اینٹ کے پیٹھ موڑ لیتا ہے. اللہ کی بات نہیں مانتا، قرآن کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، جو دل چاہے گا وہ ہم کریں گے، عیاشی کریں گے، اپنے نفس کی باتیں مانیں گے، شیطان کے رستے پہ چلیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا سے مصیبت آتی ہے تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے. یہ ہمارا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو، ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، ابھی تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. اور پھر اس کے بعد روح کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب کے حکم سے آتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم چاہیں تو تم سے چھین لیں سب کچھ جو وحی کے ذریعے سے میں دیا ہے، تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گا جو اسے واپس دلا سکے. یہ تو جو کچھ ہمیں ملا ہے ہمارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. تو ہمیں اس کا احسان ماننا چاہیے اپنے رب کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیا ہے، جو کچھ بھی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ القاء کرتے ہیں، جو بھی بات ہمارے دل میں ڈالتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، میرے اور آپ کے دل میں بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتے ہیں. تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے.
اور کبھی سیکھنے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے، ہم سے کیوں سیکھیں، یہ بڑا، مطلب ہم بڑے ہیں، ہم کیوں سیکھیں اس سے، تو مطلب اس طرح کی باتیں نہیں سوچنا چاہیے۔ تو آج کا لیسن یہیں تک ہے، امید کرتی ہوں آپ میری ویڈیو کو غور سے سنیں گے اور کی ساری باتوں پہ جو باتیں آج ہائی لائٹ ہوئی ہیں اس سے میں بھی رہنمائی حاصل کروں، آپ بھی رہنمائی حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی نیک توفیق۔ مغرب کا اذان کا وقت، مغرب کی نماز میں نے پڑھنی ہے۔ جزاک اللہ فار لسننگ، may اللہ forgive me for all my mistakes، جو بھی اس میں mistakes ہوئی، may اللہ forgive me as I'm not a scholar۔ جزاک اللہ فار لسننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔